ہم اگر اپنی زندگی کو مختلف پہلوؤں کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں کاروبار کرنے کے لیے ہمیں کچھ طریقے بتائے گئے ہیں کہ آپ کو ہنس مکھ ہونا چاہیے، آپ کے اندر قوت برداشت زیادہ ہونا چاہیے، آپ کو رات دن ایک کر دینا چاہیے۔ تو ہم جو ہے مختلف محنت، مختلف مشقت، مختلف جو ہے نا جد و جہد کے ذریعے ہمیں کامیاب ہونے کے طریقے بتائے گئے ہیں، اور ہم ان طریقوں سے ہم کامیاب ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اپنی طبیعت کے اوپر قابو ڈالتے ہیں، اپنے مزاج کو ٹھیک کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ویل مینرڈ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، دفتر اچھا ہو، گھر اچھا ہو، کاروبار اچھا ہو، بلڈنگ اچھی ہو، فیکٹری اچھی ہو، ایک ایک چیز کے اوپر ہم محنت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ ہم کاروبار میں، ہم دنیا میں، ہم جو ہے نا زندگی میں کامیاب ہو جائے، اور ان ساری چیزوں کے اوپر ہم بڑے ڈسپلنڈ، بڑے ویل منرڈ، اور اپنے اندر وہ ساری خوبیاں پیدا، ہمیں مصنوعی منہ بنا کر بھی، منافقت والا منہ بنا کر بھی دوسروں کے ساتھ ہنس کر بات کرنا پڑے تو ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ ہمیں انگریزی سیکھنی پڑے، ہمیں دوسری زبانیں سیکھنی پڑے، ہم وہ سب زبانیں سیکھتے ہیں۔ ہمیں 16 سال سکول یونیورسٹی کے ایجوکیشن لینے پڑے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہمیں کامیاب ہونے کے طریقے آ جائیں، تو ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ ہمیں ایک ملک سے دوسرے ملک، ہمیں ماں باپ سے دور ہونا پڑے، ہمیں بہن بھائیوں سے دور ہونا پڑے، بیوی بچوں سے دور ہونا پڑے کہ ہم جو ہے نا دنیا میں کامیاب ہو جائیں، تو ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری کے ساری جو ہے نا یہ محنت، جد و جہد، اگر ہم اس کا سفر کم کرنا چاہیں نا، سفر، اور ہم چاہیں کہ ہمیں تھوڑی محنت کے ساتھ، تھوڑی مشقت کے ساتھ ہمیں ڈھیر ساری دنیا بھی مل جائے، اور آخرت میں بھی ہمارا حصہ پورا پورا ہو۔ دنیا کے اوپر محنت کرنے والے کو دنیا تو کچھ نہ کچھ مل جائے گی، لیکن آخرت اس کے لیے بڑی لمبی آزمائش ہوگی، اور بڑی لمبی ناکامی والا وقت نہ آ جائے، خدا نہ خواستہ۔ تو ایک نسخہ میں آپ کو ایسا بتا دوں، جو نسخے آپ کو دیکھا ہوگا کہ کچھ نسخے اولیاء اللہ نے، بزرگوں نے، جیسے نانی اماں کے ٹوٹکے ہوتے ہیں نا، ایسے اولیاء اللہ نے لوگوں کے لیے بڑے اچھے نسخے، کامیاب ہونے کے شارٹ کٹ۔ دیکھو، سمارٹ چیزوں کا دور آ گیا ہے کہ تھوڑا کام کر کے زیادہ کمانے کا دور آ گیا ہے، سمارٹ ورک کا دور ہے۔ تو یہ جو نسخے ہوتے ہیں نا، یہ بھی سمارٹ ورک ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، سمارٹ ورک کی ایک حدیث سے میں آپ کو مثال دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیوی کا نام تھا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھے تو دیکھا کہ ان کی بیوی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ جو ہے نا وہ مصلی کے اوپر بیٹھے جو ہے نا اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کر رہی تھی۔ آپ نے تہجد پڑھی، تہجد پڑھ کر آپ مسجد تشریف لے گیا، مسجد میں اشراق ہو گئی، اشراق ہو گئی، پھر چاشت ہو گئی، یعنی سورج 9-10 بج گیا۔ پھر آپ واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کی بیوی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی طریقے سے مصلی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ جو ہے نا وہ عبادت کر رہی، تسبیحات کر رہی تھی۔ تو آپ نے پوچھا، جویریہ تم اتنی دیر سے، میں اٹھا تھا تو تم بیٹھی ہوئی تھی اور تسبیحات کر رہی تھی، میں چلا گیا، میں واپس آیا، تم کیا تسبیح کر رہی ہو؟ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اللہ کی جو ہے نا وہ تسبیحات جو ہے نا اللہ کے حمد و ثنا، سبحان اللہ والحمد للہ پڑھ رہی ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمارٹ تسبیح بتائی، سمارٹ ورک بتایا کہ تھوڑی کلمات کے اندر زیادہ ثواب مل جائے۔ آپ نے وہ شارٹ کٹ بتائے، نسخے بتائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اے جویریہ، میں رضی اللہ تعالی عنہ، میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں، جب میں وہ 3 دفعہ میں نے پڑھا ہے نا، تو میں نے صبح وہ پڑھا ہے، اور میں تمہاری اتنی لمبی تسبیح سے میرا ثواب ابھی بھی تمہارے سے زیادہ ہے۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے بھی وہ کلمات بتا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ، کہ یہ سمارٹ ورک بتایا، سمارٹ تصویر بتائی، اور شارٹ کٹ بتایا، جس تسبیحات کا یہ ترجمہ تھا، مفہوم، کہ یا اللہ، میں آپ کی پاکی، آپ کی عظمت، آپ کی بڑائی، آپ کی تعریف
اتنی بیان کرتا ہوں، کتنی بیان کرتا ہوں، عدد خلقی، کہ جتنی تو نے مخلوق کو بنایا ہے اتنی مخلوق کے برابر میں آپ کی یہ ساری تسبیحات کرتا ہوں، اور جتنی اللہ تو نے جتنی زبانوں اور ان کے الفاظ کو بنایا ہے میں اتنی تسبیحات کو بیان کرتا ہوں، اور جتنی ہی جو ہے نا اللہ رب العزت کو اس کی حمد و ثنا پسند ہے میں اتنی تسبیحات کو میں جو ہے نا بیان کرتا ہوں۔ تو جو ہے نا یہ شارٹ تسبیحات ہیں، تو یہ شارٹ اور سمارٹ ورک کا جو زمانہ ہے نا، اس سمارٹ ورک کے زمانے کو اگر آپ سمجھیں تو سمارٹ عبادات کو سمارٹ، تو آپ جو ہے نا دین کے اندر بھی آپ اپنے سمارٹ فارمولے کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو اولیاء اللہ کے جو نسخے ہوتے ہیں نا، یہ سمارٹ ورک ہوتے ہیں، سمارٹ ورک، تھوڑے عمل کے ساتھ، تھوڑے کام کے ساتھ اور شارٹ کٹ نسخے کے ساتھ آپ جو ہے نا بڑے بڑے نتائج حاصل کر لیتے ہیں۔ تو میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک نسخہ میں ایسا آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سب ہمارے سے راضی ہوں اور ہم سب سے راضی ہوں، اور سب ماحول گھر کا خوشحال ہو، معاشرہ اچھا ہو، پڑوسی اچھے ہو جائیں، گھر والے اچھے ہو جائیں، دوست احباب اچھے ہو جائیں، رشتہ دار اچھے ہو جائیں، کاروبار میں ترقی ہو، ملازم مالک کے تعلقات اچھے ہو جائیں، اور میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہو جائیں، تو اس کے اندر سب سے زیادہ جو بڑا نسخہ، اہم ترین جو نسخہ ہے نا، وہ ہے قوت برداشت، حوصلہ، صبر ہے، اور بات کو پی جانا، غصے کو پی جانا، نرمی کی طرف چلے جانا، اور اپنے مزاج کو جو ہے نا وہ ٹھنڈا کر لینا۔ اور تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ حیات طیبہ کو دیکھیں تو مکے کے اندر ابو جہل نے آپ کے ساتھ کیا کیا، آپ کے گلے کے اندر جو ہے نا کپڑا پٹا ڈالا گیا، آپ کے اوپر کیچڑ اوجڑی ڈالی گئی، آپ کیا کرتے تھے؟ آپ ابو جہل کو جو ہے نا اٹھا کے پٹک نہیں سکتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 100 مردوں سے زیادہ طاقت تھی، تو آپ جو ہے نا آپ کے اندر کیا طاقت نہیں تھی؟ آپ اس کو بدلے کا ہاتھ سے جواب نہیں دے سکتے تھے؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے قوت برداشت سے کام لیا، آپ نے حوصلے سے کام لیا، آپ نے صبر سے کام لیا، آپ نے اس تکلیف کو برداشت کیا، اس سخت بات کو بھی برداشت کیا، ان کے مذاق کرنے کو بھی برداشت کیا، ان کو برا بھلا کہنے کو بھی برداشت کیا، ان کے اپنے خاندان کے رویوں کو بھی برداشت کیا، اور آپ نے بھوک برداشت کی، آپ نے جانا اپنوں کی پرائیوں کی سب کی بے رخی برداشت کی، آپ نے سب سے زیادہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے قوت برداشت کا مظاہرہ کیا، آپ نے حوصلے سے کام لیے، اور آپ نے ان سارے حالات کو ایسا مقابلہ کیا، ایسا ان کو فیس کیا، ان حالات کو برداشت کرنے کے بعد آپ کو جب مدینے بھیجا گیا تو آپ نے وہ سارے حالات برداشت کیے، اور سارے حالات میں سے گزر کر آپ جب مدینے آئے تو پھر کیا ہوا؟ آپ کی اس ساری محنت، جد و جہد، کوشش، آپ کی ساری ترقی کی منزل، روح و رواں، وہ ساری کی ساری یہ قوت برداشت ہے۔ اور اسی کے اوپر قرآن پاک نے یہی کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر مفہوم آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ نرم مزاج نہ ہوتے، اگر آپ جو ہے آپ کے اندر جو ہے نا حوصلہ، آپ کے اندر ہم جو ہے نا محبت، نرمی، شفقت اور درگزر کرنا، معاف کر دینا، حوصلہ، اگر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی، اگر ہم یہ ساری خوبیاں ہم آپ کو نہ دیتے تو یہ سارے لوگ بھی آپ کو جو ہے نا آپ سے دور ہو جاتے، جو صحابہ آپ کے دوست بن گئے ہیں، یہ سارے آپ کے نزدیک پتہ کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کے اندر ہم نے ایسی صفات رکھی ہیں، ایسی کوالٹیز رکھی ہیں، ایسا کریکٹر رکھا ہے، ایسے اخلاق رکھے ہیں، اخلاق حسنہ، انک لعلی خلق عظیم، ایسی برداشت رکھی ہے، ایسی شفقت اور محبت اور نرمی اور ہمدردی اور محبت اور خیر خواہی رکھی ہے۔ یہ چیز اگر آپ کے اندر نہ ہوتی تو کوئی بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ تو انسان کو جو ہے نا کامیابی کی منزلیں طے کرنے کے لیے سب سے آسان ترین جو فارمولہ ہے نا، کہ آپ لوگوں کی بات کو برداشت کرنا شروع کر دیں۔
कोई गाली देता है, गाली का जवाब गाली से देना छोड़ दें। कोई बुरा भला कहता है, आप उसके ऊपर चुप हो जाएँ। कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, आप अपनी फ़रियाद अल्लाह से करें। कोई आपको जो है ना आपकी रुसवाई करता है, आपको बदनाम करता है, आपके ऊपर बहतान लगाता है, आपका मज़ाक उड़ाया जाता है, आपके ऊपर कीचड़ उछाला जाता है और आपके ऊपर बुरी-बुरी बातें कसी जाती हैं, तो ये सारी हालात अगर आपके अंदर कुव्वत बर्दाश्त बढ़ती गई, आपके अंदर हौसला बढ़ता गया, आपके अंदर सब्र बढ़ता गया, आपके अंदर जो है ना ये आपके इखलाक बढ़ते गए, आप फिर भी इन बातों के बावजूद आपने हौसला रखा, आपने उसके साथ लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया, कत्ल-ओ-गारत नहीं की, आपने उसका बदला नहीं लिया, इंतकाम नहीं लिया, आपने बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया, गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दिया। हैं जी? तो फिर आप देखिएगा जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो किया कि मक्के के अंदर आपने ये सारा हौसला किया, बर्दाश्त किया और मदीने में ऐसी तरक्की दी, ऐसी बुलंदी दी, ऐसा उरूज दिया कि पूरी कायनात, दुनिया के आखिरी इंसान तक आपका दीन इस्लाम जो है ना वो पहुँच कर रहेगा। हर कच्चे घर में, पक्के घर में, हर काले के घर में, हर गोरे के घर में आपका पैगाम पहुँचा और आपका मकसद, आपका टारगेट, आपकी अचीवमेंट और आपका जो मेन मोट्टो था वो मुकम्मल हो गया। आप देखें आप कामयाब हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए जो है अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये जितने रास्ते की रुकावटें हैं, जिनको आजकल जो है ना ये सोशल मीडिया के ऊपर कोई कहता है रास्ते में भौंकने वाले हैं, रास्ते में बोलने वाले हैं, रास्ते में फलान है, कुत्ते ऐसे करते हैं। आप बुरे कलमात अल्फाज अदा ना करें। आप किसी को कोई कुत्ता ना कहें, किसी को भौंकने वाला ना कहें, किसी के ऊपर कोई कोट ना जो है ना पोस्ट करें, ना किसी कोई बुराई को किसी के साथ ज़िक्र करें। वो सारी बर्दाश्त किस लिए करें कि मेरे अल्लाह का हुक्म है। जब आप ये तसव्वुर करेंगे ना, जब आपको कोई बुरा-भला कहना शुरू करता है, आपको जो है ना आपको गाली देना शुरू करता है, आपके साथ बहस और तकरार करता है, आपकी ज़ात के ऊपर कीचड़ उछालता है, आपकी बुराइयों को बयान करते हैं, आपकी ख़ामियाँ ढूँढते हैं, आपके अंदर जो है ना कमियाँ कोताहियों को ढूँढते हैं, पुराने वाक़यात ढूँढ कर लाकर आपको रुसवा करते हैं, तो आप क्या करें कि मेरा टेस्ट शुरू हो गया, मेरा इम्तिहान शुरू हो गया, मेरी आज़माइश शुरू हो गई है, मैंने इसमें कामयाब होना है या फ़ेल होना है। तो आप ये समझिए कि ये मेरे अल्लाह के हुक्म से हो रहा है और मेरा अल्लाह देख रहा है और मेरा अल्लाह जो है ना मेरी तरफ से जवाब देने के लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। मेरा अल्लाह मेरी मदद करने के लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें आसमान को देख लें और कहें कि या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मैं मोहताज हूँ, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। या अल्लाह तू मेरी तरफ से काफ़ी हो जा, तू मेरा मददगार बन जा, तू मुझे ज़िल्लत व ज़लील होने से बचा ले, मुझे रुसवा होने से बचा ले। मेरे गुनाह मौजूद हैं, ये जितने मेरे गुनाह बयान कर रहे हैं, मेरी बुराइयाँ बयान कर रहे हैं, मुझे ज़लील कर रहे हैं, या अल्लाह बात तो ये सच है क्योंकि मैं तेरा नाफरमान बहुत हूँ। अगर ये इससे ज़्यादा भी कह लेंगे तो ये कह सकते हैं क्योंकि मेरे गुनाह तो उससे भी ज़्यादा जितने ये कह रहे हैं, तो ये तो थोड़ा कह रहे हैं, मैं बुरा तो ज़्यादा हूँ। लेकिन या अल्लाह मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ, तेरे से सुलह करता हूँ। आपने बनी इसराइल का वो वाक़या सुना है ना कि जब मजमे के अंदर हुक्म हुआ ना कि फलाँ बंदे को निकाल दो जिसने अल्लाह की फलाँ-फलाँ नाफ़रमानी की है, इस वज़ह से बारिश नहीं हो रही। और अगर वो बंदा मजमे से निकल गया तो फिर जो है ना अल्लाह की बारिश हो जाएगी। तो वो ऐलान हुआ कि वो मजमा जो है ना वो निकल जाए, वो ऐलान हुआ कि वो इंसान जो है ना इस मजमे से निकल जाए। तो उस बंदे ने क्या किया? उस बंदे ने उसी मजमे में खड़े-खड़े अल्लाह से सुलह कर ली। अगर वो निकल जाता और उस बंदे का नाम लिया जाता और वो पकड़ा जाता और उसके गुनाहों का पता लग जाता, तो वो मुआशरे में, बरादरी में, मियाँ-बीवी में, बहन-भाइयों में, माँ-बाप के आगे कितना ज़लील होता, रुसवा होता और कितना ख्वार होता। लेकिन उसने अक्लमंदी का, समझदारी का, होशमंदी का सबूत दिया। उसने खड़े-खड़े मजमे के अंदर बनी इसराइल का जो वाक़या बड़ा मशहूर वाक़या है। मजमे के अंदर उसने अल्लाह से सुलह की और कहा या अल्लाह मेरे अब्बू को तू जानता है और मैं जानता हूँ। या अल्लाह आज मैं तुझसे सुलह करता हूँ, तेरे साथ जो है ना मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा। तू मुझे लोगों के सामने मेरे ऐबों को ना खोल, मेरी रुसवाइयों को ना, मेरी कमी कोताहियों को ना खोल, मुझे ज़लील और रुसवा होने से बचा ले।
اس نے اللہ کے ساتھ براہ راست بات کرنی شروع کی، اور جو ہے نا بارش ہو گئی۔ اور جب بارش ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ بندہ تو نکلا کوئی نہیں، اور بارش ہو گئی۔ فرمایا بارش بھی میں نے اسی وجہ سے روکی ہوئی تھی، اس بندے کی وجہ سے، اور اب یہ جو میں نے بارش کی ہے یہ بھی میں نے اسی بندے کی وجہ سے کی ہے کہ اس نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، اور میں خوش ہو گیا، اور میں نے اسی خوشی میں یہ رحمت کی بارش برسائی ہے۔ تو جب بھی آپ کے اوپر مخالف، آپ کے دشمن، آپ کی جو ہے نا حاسد، آپ کے بغض رکھنے والے، کینہ رکھنے والے، معاشرے کے لوگ، آپ کی جو ہے نا جتنے بھی اس وقت معاشرہ فتنوں سے بھرا ہوا ہے، ہر بندہ فرسٹریٹڈ ہے، ہر بندہ جو ہے نا پریشان ہے، تو آپ جو ہے نا جی اس طرح کے کوئی بھی حالات پیش آئیں تو آپ ایک تو اس کی گالی کا جواب گالی سے نہ دیں، حوصلہ رکھیں، برداشت کریں، اور یوں سمجھے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا امتحان ہے اور میری آزمائش ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا اپنی زبان کو سی کر لیں، اور سی کرنے کے بعد آپ اللہ کے ساتھ جو ہے نا صلح کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ آپ دیکھیے گا آپ کی دنیا اور آخرت کی جو ترقی ہے نا، وہ اتنی تیزی سے آپ کے راستے کھلیں گے، راستے خود بخود آپ کو اپنی طرف بلائیں گے، آپ کی محنت کا سفر کم ہو جائے گا، اور آپ کی کامیابیاں زیادہ آپ کے حصے میں آ جائیں گی۔ اس کی اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔